اگر ہم اس کام کو سیریس نہیں لیں گے تو ہم جس پانی کے تالاب میں اپنے بچوں کو پھینک رہے ہیں، آپ کے خیال میں وہ کتنا ڈیپ ہے؟ کیا اس بچے کے پاؤں لگ رہے ہیں اس تالاب میں، یا وہ ایک سمندر کی طرح ہے اور وہ ڈوبتا چلا جائے گا؟ میں نے ابھی ایک مدر دیکھی جو اپنے بچے کو وہ کچھ مستی کر رہا تھا تو اسے مارا. کیا اگر آج ہم اپنے بچوں سے نظر ہٹائیں تو ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ کوئی اس کو بچانے والا ہوگا؟ لیکن پیرنٹنگ سے پہلے میرج ہے. واٹ از دا میننگ اینڈ واٹ از دا پرپز آف میرج؟ اور اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہوں گے، یہ غزہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہم اتنے بے بس ہیں؟ کیوں ہم مسلمان 2 بلین ہونے کے باوجود، ملینز آف آرمیز ہونے کے باوجود، نیوکلیئر پاور ہونے کے باوجود، ایک اتنے چھوٹے سے نقطے جیسے اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر پا رہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ کیا میں اپنے بچوں کو معاشرے کے حوالے کیے بغیر معاشرے میں سروائیو کرنا سکھا سکتی ہوں؟ یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہم نے بچے کو ایک تھپڑ لگا دیا یا ہم نے بچے کو ایک چٹکی کاٹ دی، کسی کام سے منع کیا، غصے کیے تو یہ کوئی ابیوز ہے. نو اٹس ناٹ. میں پھر کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کریں، لیکن میں آپ کو یہ کیوں کہہ رہا ہوں، میں ایک وجہ سے کہہ رہا ہوں. ان پوائنٹس کو ہم کیسے امپلیمنٹ کریں ایج وائز اپنے بچوں کے اوپر، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ کیا کوئی پلیٹ فارم ہے جس کو، یا ایکسیسیبلٹی ہے کہ ہم ڈائریکٹ آپ سے رہنمائی حاصل کریں، گائیڈنس حاصل کریں؟ آج کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے اگر پوچھا جائے تو پیرنٹنگ ہے. Now I would like to call Dr. Abdul Basir Qazi, a seasoned professional with a stellar background that includes enriching experiences at 4 Fortune 500 giants, IBM, Siemens, NXP Semiconductors, and Philips in Germany and the Netherlands. Please give a hand for Dr. Basir Qazi. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم. اب آواز آئی ہے. مجھے اصل میں ڈر ہو گیا تھا، لمبے لمبے سیشنز تھے، گرمی بھی بہت ہے، کہیں کسی کی آنکھ نہ لگ گئی ہو، لیکن کیونکہ سب نے جواب دے دیا تو تسلی ہو گئی ہے کہ ماشاءاللہ سارے جاگ رہے ہیں. تو جیسا کہ آپ نے سنا ہی ہے، میں پیرنٹنگ پہ بات کرنے آیا ہوں، تو میرا پہلا سوال یہ ہوگا کہ یہاں پہ کتنے پیرنٹس بیٹھے ہوئے ہیں؟ ماشاءاللہ. لیکن ایک اچھی بڑی تعداد ان لوگوں کی جنہوں نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا، تو ان سے میں اب نیا سوال ایک پوچھنا چاہوں گا. یہاں پہ کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو کہ فیوچر میں، مستقبل میں پیرنٹ بننا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ. تو یہ اب سارے کور ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ آج کی ڈسکشن سب کے لیے بڑی ریلیونٹ ہے. تو میں ایک چھوٹی سی کہانی سے شروع کروں گا. ایک فرضی کہانی ہے جس کے آخر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا. تو آپ نے کہانی اس لیے ذرا غور سے سننی ہے. ایک شوہر اور ان کی بیوی بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، مڈل ایجڈ ہیں، بچے ان کے اب تھوڑے بڑے ہو چکے ہیں، ایسے سمجھ لیں جیسے میں اپنی بات کر رہا ہوں. اور شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی سے پوچھتا ہے، انگلش میں کہتے ہیں دے آر لوکنگ بیک ایٹ دیئر لائفس. تو شوہر اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کہ بیگم یہ بتاؤ ہمارے بچے کیسے ہیں؟ بیگم پہلے تھوڑا سا حیران ہوتی ہے، اس کی طرف غور سے دیکھتی ہے کہ سوال کا کیا مطلب ہوا، اور پھر اس کے اصرار پہ وہ بولنا شروع کرتی ہے، کہتی ہے ہمارے بچے بہت اچھے ہیں. وہ کہتا ہے مجھے ذرا تفصیل سے بتاؤ، ہمارا بیٹا کیسا ہے، ہماری بیٹی کیسی ہے؟ تو وہ کہتی ہے ہمارا بیٹا جو ہے وہ 5 وقت کا نماز گزار ہے، خود سے صبح فجر کے لیے اٹھتا ہے، جب میں اس کو اٹھانے جاتی ہوں تو وہ پہلے سے اٹھ کے مسجد جا چکا ہوتا ہے، اپنی تعلیم کے بارے میں وہ بہت سیریس ہے، اپنی تعلیم سے دن میں فارغ ہونے کے بعد کچھ چھوٹا موٹا کام یا بزنس بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کچھ پیسے کما لے، ہمارے ساتھ ہاتھ بٹائے، آپ کا بہت فرما بدار ہے، جس طرح ایک اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ اس طرح ہے. پھر وہ آگے پوچھتا ہے ہماری بیٹی کیسی ہے؟ تو وہ کہتی ہے ہماری بیٹی جو ہے وہ بہت ہی پرہیزگار ہے، اس کو اپنے، جس طرح یہاں پہ زیادہ تر ماشاءاللہ بہنیں بیٹھی ہیں جنہوں نے کہ اپنے سر بھی کور کیے ہیں، جس طرح انہوں نے اپنے جلباب پہنے، وہ کہتی ہے ہماری بیٹی ایسی ہے، ہماری بیٹی جو ہے وہ صوم و صلات کی پابند ہے، ہماری بیٹی گھر داری میں بہت تکڑی ہے، مجھے وہ کچن میں گھسنے نہیں دیتی، جب بھی کچھ بنانا ہوتا ہے وہ خود کرتی ہے.
میرا خیال رکھتی ہے, میری ٹانگیں دباتی ہے, آخری وہ ہوتی ہے جو رات کو سو رہی ہو, اکثر مجھے جانماز پہ نظر آتی ہے. لمبی ایک ڈسکشن ہوتی ہے. اب ایک اور پیرنٹس بیٹھے ہیں اور وہ بھی ایک ڈسکشن کر رہے ہیں, اور شوہر پوچھتا ہے اپنی بیوی سے کہ ہمارے بچے کیسے ہیں. تو بیوی سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے میں کس کے بارے میں بتاؤں آپ کو, بیٹے کا بتاؤں یا بیٹی کا؟ کہتا ہے دونوں کا بتاؤ. کہتا ہے ہمارا بیٹا اتنا نافرمان ہے کہ کبھی کبھی میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یہ نائی پیدا ہوا ہوتا تو اچھا تھا. اس کو صبح جگانا مشکل ہے, لیکن رات کو وقت پہ سلانا اس سے زیادہ مشکل ہے. اس سے کوئی بات منوانا اس سے زیادہ مشکل ہے. اس کو کالج یونیورسٹی بھیجنا اس سے زیادہ مشکل ہے. جب باہر چلا جاتا ہے گھر سے تو واپس بلانا اس سے زیادہ مشکل ہے. اور وہ ایک نئے عشق میں مبتلا ہوا ہے, اپنے موبائل کے عشق میں. وہ عشق اس سے چھڑانا سب سے زیادہ مشکل ہے. ہر وقت اس کے اندر گھسا رہتا ہے, پتہ نہیں کیا کرتا ہے, کوئی بات نہیں مانتا, کوئی پڑھائی نہیں کرتا, کوئی دلچسپی نہیں ہے اس کی نماز میں, روزے میں. پھر وہ اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ بیٹی بھی بڑی نافرمان ہے, پردے سے اس کو نفرت ہے, گھرداری اس کو پسند نہیں ہے, اس کے نرالے سے شوق ہیں, اور دین کے وہ قریب نہیں آتی ہے. گھر بسانے کے بارے میں جب اس سے بات کرتی ہوں, 25 سال کی ہو گئی ہے, تو وہ کہتی ہے ابھی وقت نہیں آیا, شادی جو ہے نا میں بعد میں کروں گی, ابھی میں انجوائے کر رہی ہوں. اس قسم کی یہ دو کہانیاں ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے, سمجھیے گا کہ جو میں نے پہلی کہانی بتائی, لیٹ سے کہ یہ کہانی آپ کو اندازہ ہوگا, لیکن لیٹ سے اس کہانی میں اگر آج سے 50 سال پہلے کی ہم بات کریں, 30 سال پہلے کی بات کریں, اور میں آپ کو کہوں کہ 100 میں سے 70-80 گھرانوں کی یہ کہانی تھی, آپ ایگری کریں گے؟ کریں گے ایگری؟ 70-80 گھروں کی یہ کہانی تھی. اب آپ سے سوال ہے, آج کتنے گھروں کی کہانی یہ پہلی والی کہانی ہے؟ اگر آج سے 50 سال پہلے 70-80 گھرانے تھے, زیادہ ہو گئے یا کم ہو گئے ہیں؟ بہت کم ہو گئے یا صرف کم ہوئے ہیں؟ اس وجہ سے اگر آپ واقعی یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ دوسری والی کہانی زیادہ ہو گئی ہے, تو ہم ایک بہت بڑے المیے سے گزر رہے ہیں. اور اس وجہ سے آپ نے میری یہ تھوڑی سی گفتگو, مجھے 35 منٹ ایلوکیٹ ہوئے ہیں, 5 گزر گئے ہیں, ہارڈلی 30 رہتے ہیں, میں انشاءاللہ ٹائم کے اندر ختم کروں گا, آپ نے غور سے انشاءاللہ سننی ہے. دیکھیں, سب سے پہلی بات, یہ جو پیرنٹنگ ہے نا, ہم سب کا یہ خیال ہے کہ یہ پیرنٹنگ کوئی بڑی ہی نیچرل سی چیز ہے, اس کے بارے میں کوئی علم حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس کے بارے میں کسی سے مشورہ کرنے کی, کچھ سیکھنے کی, کوئی کتاب پڑھنے کی, کوئی کورس کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. اور یہ خیال ہمارا کسی وجہ سے بنا ہے, میں آج آپ کو وہ وجہ بھی سمجھاؤں گا. حالانکہ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ جانتے ہیں آپ کی زندگی کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ کسی طرح سے آپ اپنے اس دھڑ کو, اپنی اس روح کو, اپنے آپ کو جنت پہنچا دیں اور جہنم سے بچا لیں. ایسا ہی ہے, ہماری سب سے بڑی پریشانی تو یہی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں قرآن میں, سورہ التحریم کی 6 نمبر آیت ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو, یہ آپ لوگوں سے مخاطب ہیں, اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنو قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال, اپنے گھر والے, اپنی اولادوں کو. اہلیکم کس چیز سے بچاؤ؟ آگ سے, نارا. اور پھر مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں, پتھر, ہجارہ, یعنی بڑی شدید قسم کی آگ ہے جس کا ایندھن ہی انسان ہے. انسانوں کی وجہ سے وہ بھڑک رہی ہے, اور پتھروں کی وجہ سے, پتھروں کے بارے میں تو ہمارا یہی خیال ہے کہ پتھر تو جلتے بھی نہیں ہیں, تو وہ پتھروں کی وجہ سے بھڑک رہی ہے.
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر اس ذمہ داری کی خاطر آپ کو کچھ تھوڑی بہت سوچ ڈیولپ کرنی پڑتی ہے, کبھی کوئی کتاب پڑھنی پڑتی ہے, کبھی کوئی یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھنی پڑتی ہے, یا کوئی کورس کرنا پڑتا ہے, تو یہ بہت چھوٹی انویسٹمنٹ ہے جو کہ آپ ایک بہت بڑے کاز کے لیے کر لیں. اٹ از ریئلی ورتھ اٹ. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسرا پوائنٹ میں نے آپ کو کہا, میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم ایسا کیوں نہیں کر پاتے, اس کی مین وجہ کیا ہے. آپ کو پتہ ہے اس کی مین وجہ ہمارے پیرنٹس ہیں, اور ہمارے پیرنٹس کا فیلئر اس کی وجہ نہیں ہے, ہمارے پیرنٹس کی سکسس اس کی وجہ ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے پیرنٹس ماشاءاللہ بڑے سکسسفل تھے, کیونکہ جو میں نے آپ کو کہانی سنائی تو آپ سب نے مانا کہ ہاں جی 70-80% گھرانے تو اس وقت ایسے تھے. اب کیا ہمارے پیرنٹس نے کوئی کورس کیا تھا پیرنٹنگ کا؟ کیا ہمارے پیرنٹس نے ایون یہ لفظ پیرنٹنگ سنا تھا؟ شاید انہوں نے سنا بھی نہ ہو, یہ ڈسکشن بھی نہیں ہوتی تھی. تو پھر کیا ایسی بات تھی؟ کچھ خاص بات تھی. بہت سارے فیکٹرز ہیں, لیکن میں آپ کو اس میں سے ایک بڑا فیکٹر بتانا چاہتا ہوں. ہمارے پیرنٹس نے نا, ان کی پیرنٹنگ ایسی تھی کہ انہوں نے, لیٹ سے آپ سوچیں کہ ان کی پیرنٹنگ وہ ہمیں تیرنا سکھانا چاہ رہے ہیں, تو ان کی پیرنٹنگ ایسی تھی کہ انہوں نے ہمیں اٹھایا, پکڑا اور ایک تالاب کے اندر پھینک دیا, اور ہم نے جو ہے نا تھوڑی دیر ہاتھ پیر مارے, اور وہ اندر بھی نہیں داخل ہوئے, زیادہ پریشان بھی نہیں ہوئے, چوری آنکھ سے ہمیں دیکھ رہے تھے, ہمیں دیکھ بھی نہیں رہے تھے, اپنا کام کر رہے تھے, بس چوری آنکھ سے دیکھ رہے تھے. اور ہم جو ہے نا کرتے کرتے ڈوبے بغیر ہم تیرنا سیکھ گئے. اس پانی کے اندر کچھ اور لوگ موجود بھی تھے, مثال کے طور پہ انہی کے بھائی, انہی کی بہن, انہی کے چچا ماموں موجود تھے. ان کو بڑی تسلی تھی, انہوں نے ہمیں پھینک دیا اور دیٹس اٹ. ہماری مثال آج ایسی ہے کہ اگر ہم اس کام کو سیریس نہیں لیں گے تو ہم جس پانی کے تالاب میں اپنے بچوں کو پھینک رہے ہیں, آپ کے خیال میں وہ کتنا ڈیپ ہے؟ کیا اس بچے کے پاؤں لگ رہے ہیں اس تالاب میں, یا وہ ایک سمندر کی طرح ہے اور وہ ڈوبتا چلا جائے گا؟ وہ ایک سمندر کی طرح اور ڈوبتا چلا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آج سے 30-40-50 سال پہلے بڑی ڈسکنیکٹڈ سی دنیا تھی اور بڑی کنیکٹڈ سی سوسائٹیز تھیں, کنیکٹڈ سے محلے تھے, کنیکٹڈ سے خاندان تھے. اس پانی کے اندر جتنے لوگ موجود تھے تمام کے تمام آپ کو جانتے تھے اور آپ تمام کے تمام کو جانتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے بچے کو تیرنے میں کوئی دشواری ہوتی اور وہ ڈوبنے والا ہوتا تو اس جگہ پہ جو لوگ موجود تھے وہ آپ کو بچا لیتے. کیا آج ایسی سچویشن ہے؟ کیا اگر آج ہم اپنے بچوں سے نظر ہٹائیں تو ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ کوئی اس کو بچانے والا ہوگا؟ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ آج آپ کا سگا بھائی آپ کو آ کے آپ کے بچے کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا, آپ کی بیٹی کے بارے میں آپ کو شکایت نہیں لگا سکتا. جب وہ شکایت لگائے گا تو سب سے پہلے تو آپ اس پہ برسیں گے, تم ہوتے کون ہو, تم کیوں مجھے بتا رہے ہو, میری بیٹی ہے, میری مرضی, میں اس کو کیسے بڑا کروں, اس کی مرضی وہ کالج میں کیا کرتی ہے, یونیورسٹی میں کیا کرتی ہے. یہ ہمارا جواب ہوتا ہے. اور اگر آپ کا یہ جواب نہیں بھی ہوتا تو وہ آپ کو بتانے سے ڈرے گا, کیونکہ اس کو یہ خدشہ ہوگا کہ آپ اس کو ایسا کوئی جواب نہ دے دیں. اسی طریقے سے اس زمانے میں جو پانی تھا تالاب کا وہ صاف پانی تھا, اس کے اندر کلیئرلی نظر آ رہا تھا کہ بچہ ہاتھ پیر مار رہا ہے تیرنے کے لیے یا ہاتھ پیر مار رہا ہے ڈوبنے کے لیے, کہ بس ڈوبنے والا ہے. آج کا جو یہ پانی ہے یہ اتنا گدلا ہو چکا ہے. کیوں؟ آپ کو نہیں پتا کہ میرا بچہ اس وقت کس سے کنیکٹڈ ہے. آپ خود اتنے مصروف ہیں کہ آپ اس موبائل سے نکلتے نہیں ہیں, اپنی اور مصروفیات سے نہیں نکلتے پاتے. آپ خود اتنے مصروف ہیں کہ آپ کی بیگم بھی ہو سکتا ہے کام پہ جاتی ہو, تو بچوں کو دیکھنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آج کے معروضی حالات ہیں, جو گراؤنڈ ریالٹی ہے, وہ ایبسلیوٹلی تبدیل ہو چکی ہے اس زمانے کی اور آج کی. اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے. اور اس میں ظاہری سی بات ہے, جس چیز نے سب سے خطرناک رول پلے کیا ہے, میں مانتا ہوں کہ اس چیز میں سب سے زیادہ اپرچونٹی بھی ہے, بیکاز اٹ از ٹیکنالوجی, اٹ از موبائل فون. لیکن پیرنٹنگ کے حوالے سے آج پیرنٹس کی سب سے بڑی سٹرگل
یہ بن چکی ہے کہ ہم اپنے بچے کو یوٹیوب سے کیسے دور رکھیں, ہم اپنے بچے کو نیٹ فلکس سے کیسے دور رکھیں, ہمیں کیسے پتا کہ یہ واٹس ایپ پہ کس کے ساتھ بات کر رہا ہے, ہمیں کیسے پتا کہ کیا چل رہا ہے اس وقت اس کی زندگی میں. سو آپ نے یہ سمجھنا ہے, یہ پہلی ڈسکشن صرف اس لیے تھی کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک انتہائی ضروری کام ہے, اور اس ضروری کام کے لیے آپ کو کچھ وقت دینا پڑے گا اور کچھ سمجھ ڈیولپ کرنی پڑے گی. اس کے بعد جب آپ یہ کر لیتے ہیں تو اب میں بڑی ایک سمپل سی چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, اور پھر اگر کوئی سوال و جواب ہو تو ہم لے سکتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں, آپ کو ایک پیرنٹنگ فریم ورک چاہیے. میں نے چند سال پہلے ایک پیرنٹنگ فریم ورک بنایا جب میری چھٹی اولاد ہوئی. تو میری جب پہلی اولاد ہوئی تھی 2003 میں, آج سے 22 سال پہلے, تو میں نے سوچا تھا کہ میں بناتا ہوں, کیونکہ میں اس وقت یورپ میں رہ رہا تھا اور میں دیکھتا تھا کہ یار آج کے نئے تقاضوں کے مطابق مجھے کچھ مل نہیں رہا تھا. مجھے کوئی کلیئر کتاب, کوئی کلیئر پوڈ کاسٹ, اس وقت تو خیر یوٹیوب بھی نہیں تھا تو پوڈ کاسٹ بھی نہیں تھی, لیکن مجھے کچھ نہیں مل رہا تھا. تو میں نے کچھ چیزیں لکھنا شروع کی, اور جب میری چھٹی اولاد ہوئی جو کہ اس وقت یہاں پہ موجود ہے, جو کہ اب 4 سال کی ہے, تو میں نے پھر ایک پیرنٹنگ فریم ورک بنایا. اچھا, یہ پیرنٹنگ فریم ورک بہت آسان ہے, اور جب میں کہتا ہوں کہ یہ بہت آسان ہے تو یہ لٹرلی آسان ہے. اٹ از ASAN, آسان. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ آسان یاد کر لینا ہے, اپنے ذہن میں رکھنا ہے, اور میری کوشش یہ ہے کہ یہ آسان میں اب آج آپ کو ڈیلیور کروں. تو آسان اسٹینڈس فار, اچھا ناؤ دا ڈسکشن از اباؤٹ کہ آپ نے ایز اے پیرنٹ کیا کرنا ہے. آپ نے کرنا ہے آسان. پہلی چیز A اسٹینڈس فار عقیدہ. سو آپ نے, میں ڈیٹیل میں جاؤں گا, لیکن آپ نے اپنے بچوں کے اندر ایک انتہائی اسٹرانگ عقیدہ ڈیولپ کرنا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے میں یہ بتاؤں گا. اور کوئی بھی ایج کے آپ کے بچے ہیں, ایون اگر آپ کے بچے 20 اور 25 سال کے ہیں, اٹس ناٹ ٹو لیٹ. میں کل بھی ایک سیشن میں پشاور میں تھا, SOS ولیج میں, اور وہاں پہ میں یوتھ کے ساتھ, ٹین ایجرز کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا تھا اور یہ ڈسکشن کر رہا تھا. سو اٹس پاسبل, یو کین ڈو اٹ. A عقیدہ. S یہ دوسری چیز ہے, سیلف اسٹیم. آپ نے ان کا سیلف اسٹیم, جس کو عربی میں سقط النفس کہتے ہیں, اور اردو میں ایک بڑا اچھا لفظ ہے خودی, اقبال نے انٹروڈیوس کیا خودی کا لفظ, تو ہم اس کو خودی کہتے ہیں. آپ نے اس کی خودی ڈیولپ نہیں کرنی, برقرار رکھنی. اللہ نے اس کو انف خودی کے ساتھ بھیجا ہے. آپ نے کبھی کوئی بچہ نہیں دیکھا ہوگا جو کہ ایک دفعہ گر جائے تو اٹھنا نہ چاہے. یہ بڑے ہی ہیں جو کہ گرنے کے بعد اٹھنا نہیں چاہتے. آپ نے کوئی بچہ نہیں دیکھا جو چلنا نہ سیکھنا چاہے. آپ نے کوئی بچہ نہیں دیکھا ہوگا جو کہ بولنے جیسا کمپلیکس ٹاسک, آج میں اس ہال میں اگر کہوں کہ میرے ساتھ پرومس کریں کون کون عربی سیکھے گا, تو شاید 10 لوگ پرومس کریں اور ان میں سے 2 جا کے سیکھیں. لیکن کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو کہ زبان سیکھنے سے انکار کرے. بڑا کمپلیکس ٹاسک ہے لیکن وہ سیکھتا ہے, کیونکہ اس کی بہت بڑی ایک خودی ہوتی ہے, وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے ماشاءاللہ. تو آپ نے اس خودی کو برقرار رکھنا ہے, میں بتاؤں گا ابھی کیسے. تیسری چیز, دوبارہ سے A آ گیا, عقلیہ. آپ نے اس کے انٹلیکٹ کو صحیح ڈائریکشن میں ڈیولپ کرنا ہے, میں بتاؤں گا کیسے. اور آخری چیز, آپ نے اس کے آپ نے اس کے نفسیہ کو صحیح ڈائریکشن میں ڈیولپ کرنا ہے. اور نفسیہ کو ڈیولپ کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور میں اعتراف کرتا ہوں کہ یہاں پہ جتنی کم عمر میں آپ بچے کا نفسیہ ڈیولپ کرنا چاہیں گے اتنا آسان ہوگا, اور جتنی زیادہ عمر میں کرنا چاہیں گے اتنا مشکل ہوگا. ایسا کیوں ہے یہ آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. پوائنٹ نمبر 1, عقیدہ. آپ سب میری طرح غزہ کو دیکھ کے روتے ہوں گے, پریشان ہوتے ہوں گے, اور اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہوں گے, یہ غزہ کیوں ہو رہا ہے, کیوں ہم اتنے بے بس ہیں, کیوں ہم مسلمان 2 بلین ہونے کے باوجود, ملینز آف آرمیز ہونے کے باوجود, نیوکلیئر پاور ہونے کے باوجود, ایک اتنے چھوٹے سے نقطے جیسے اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر پا رہے, بلکہ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں, جاتے ہی نہیں ہیں, اپنی توپوں کا رخ اپنے لوگوں سے ہٹا کے ادھر کرتے ہی نہیں ہیں. آپ بھی پوچھتے ہوں گے ایسا کیوں ہے. میں آپ کو یہ راز کی بات بتانے جا رہا ہوں. ایسا اس لیے ہے, ایک بڑی وجہ کہ ہمارے عقائد,
हमारा बेसिक अकीदा इंटेलेक्ट के ऊपर खड़ा ही नहीं है, रैशनैलिटी के ऊपर खड़ा ही नहीं है, सोच के ऊपर खड़ा ही नहीं है। जिसका क्या मतलब हुआ? जिसका मतलब यह है कि बस हम मौरूसी मुसलमान हैं, यानी हमें इस्लाम नाउजुबिल्ला एक बीमारी की तरह पेरेंट्स से लग गया, बस नाउजुबिल्ला। ना कि हमारे पेरेंट्स ने, हमारे असातिज़ा ने, हमारे करिकुलम ने इस बात को इंश्योर किया हो कि भाई हमारा बच्चा जिस दीन पे हम उसको खड़ा करना चाह रहे हैं उसके ऊपर पूरी की पूरी कन्विक्शन से, पूरी की पूरी इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन से आए। ये मैं बड़ी बात कर रहा हूं, अगर आप इसको जरा सोचे मैं क्या कह रहा हूं। And I would like to have answers, I would like to have questions and arguments from your side later on. जो भी 5-10 मिनट हमारे पास सवाल जवाब के लिए हुए कि आप मुझे मेरे साथ डिसएग्री करें। तो मैं ये कह रहा हूं कि आज का मुसलमान बाय चांस मुसलमान है, बाय चांस। वो सिर्फ इसलिए मुसलमान है कि वो एक मुसलमान घर में पैदा हुआ। होना यह चाहिए था कि उस मुसलमान को किसी स्टेज पे बगलूगत के आसपास उसके असातिज़ा और पेरेंट्स ये बावर कराते कि तुम्हारे ख्याल में कोई और दीन ठीक हो सकता है, कोई और अल्लाह हो सकता है, कोई और रसूल आखिरी नबी के बाद हो सकता है। तुम्हारे ख्याल में कुरान क्या वाकई आखिरी किताब है, क्या वाकई अल्लाह का कलाम है? ये सब कुछ रैशनली होना था। ये कुरान की एक आयत कहती है, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। फ़अलम का मतलब है बस इल्म लाओ इस बात का। यानी हर जगह तो हमें आमनू कह रहे हैं, इधर अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं इल्म लाओ इस बात का। इल्म कैसे लाया जाता है? दिमाग के जरिए, सोच के जरिए, आर्ग्यूमेंट्स के जरिए, एविडेंस के जरिए। यानी हमें अपने बच्चों के ईमान के रास्ते को तय करना है कि वो रास्ता क्या होगा। क्या वो बरास्ता पेरेंट्स होगा? क्या वो बरास्ता जज्बात होगा? क्या वो बरास्ता कोई वाकया होगा? मैं मजाकन कहता हूं, एक जिलजिला आया, तमाम बिल्डिंगें गिर गईं, एक मस्जिद थी वो खड़ी रही, इलाके के सारे लोग मुसलमान हो गए, हम भी बड़े खुश तालियां बजा रहे हैं। अगले साल अगर जिलजिला आए और वो मस्जिद गिर जाए और गिरजाघर खड़ा रहे तो ये सारे फिर क्रिश्चियन होंगे, उससे अगले साल मंदिर खड़ा रहे तो ये सारे हिंदू हो जाएंगे। बिल्डिंग तो वो खड़ी रहेगी जिसमें मजबूत सरिया लगा है, जिसकी इंजीनियरिंग ठीक है। ये कैसी हमने अजीब। तो ये वो चांस वाले और जज्बात वाले और किसी वाकये के नतीजे में मुसलमान, ऐसे मुसलमान हमेशा कमजोर होंगे, ऐसे मुसलमान हमेशा शकूक और शुबात का शिकार होंगे। ऐसे मुसलमान कभी अपने दीन के लिए बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होंगे। आप जुराबें उतार के वजू करने की कुर्बानी दे लेंगे बड़ी सख्त सर्दी में, लेकिन आपको जब अपने रिस्क पे चोट नजर आएगी, अपने कैरियर पे नजर आएगी, अपनी जान पे, माल पे, औलाद पे, तो आप कहेंगे यार बेहतर है कि ये काम कोई और करे, मैं नहीं कर सकता। और आप उसी तरीके से मुंह मोड़ लेंगे जिस तरीके से इस 2 बिलियन की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ने उन चंद हजार लोगों से, चंद लाख लोगों से जो मुसलमान है गजा के अंदर, इस वक्त मुंह मोड़ा हुआ है। हमें बड़ी आसानी होगी। क्यों? क्योंकि हमारे ईमान का रास्ता ठीक नहीं था। ये क्लियर हो गया? मुझे जवाब चाहिए सबसे। क्लियर हो गया? जज़ाकल्लाह। सेकंड पॉइंट, आपका काम, जब आपने बच्चे का अकीदा डेवलप कर दिया, अब आपने उसके सेल्फ एस्टीम को, मैंने क्या कहा था, डेवलप करना है या रिटेन करना है? और रिटेन करना है। वो सेल्फ एस्टीम लेके आया है। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि आज पेरेंट्स अपने बच्चे के सेल्फ एस्टीम के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। बच्चों का मजाक उड़ाते हैं, अपने बच्चे का, उसको बुरा भला कहते हैं, उसके सामने उसके बारे में बुरी बातें करते हैं। ये तो कुछ खाता नहीं है। ये भी मैं 4 साल 5 साल के बच्चे की बात, आप कहेंगे ये तो पढ़ता ही नहीं है। जब आपने बात कर दी ये पढ़ता ही नहीं है, तो आपने उसके सेल्फ एस्टीम को हर्ट करने के साथ साथ उसको एक लाइसेंस दे दिया कि भाई यू आर वेल नोन कि तुम नहीं पढ़ते हो, पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस खत्म। आप उसको एक बड़े इंसान जितनी रिस्पेक्ट
جتنا بڑا آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں, اگر آپ اس کو اتنا بڑا دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کا لیڈر بنے, مسلمان افواج کا سپہ سالار بنے, تو آپ نے اس کو اتنی عزت, اتنا ٹرسٹ دینا ہے جتنا کہ آج آپ ایک سپہ سالار کو دیتے ہیں. ابھی ادھر ایک کمرے میں اگر آ جائے کوئی جنرل صاحب, ادھر فیتے لگے ہوں, ادھر فیتے لگے ہوں, تو شاید میری زبان بھی منہ کے اندر اٹک جائے. کیونکہ ہم ان سے ہم بڑے عزت اور احترام سے بات کریں گے. کوئی اسی طریقے سے اور بڑی شخصیت آ جائے. لیکن اگر میرے ساتھ کوئی بچہ ہو, میرا ہی بچہ ہو, تو میں اس کو بالکل لفٹ ہی نہیں کراؤں گا, اس کو کوئی عزت والا, کوئی وہ والا معاملہ نہیں کروں گا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بالکل الٹ کرتے تھے. یہ بڑا لمبا لیکچر ہو جائے گا, میں اس کو وقت کے اندر وہ رکھنا چاہ رہا ہوں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اتنی عزت دیتے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, چھوٹا سا واقعہ. ایک محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, اور اس واقعے میں بڑی غور کرنے کی چیزیں ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نوجوان, یعنی ایک لڑکا بچہ بیٹھا ہوا تھا. میرے ذہن سے سک نام نکل گیا, گوگل کریں گے آپ کو مل جائے گا. اور وہ ان کے رائٹ پہ بیٹھا تھا, اور کچھ مدینہ کے بڑے امپورٹنٹ سردار بیٹھے تھے. اتنے میں شربت پیش ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی چیز سرو کرتے تھے تو اپنے کہاں سے شروع کرتے تھے, بائیں سے یا دائیں سے؟ اپنے دائیں سے. اب دائیں پہ کون بیٹھا ہے؟ بچہ بیٹھا ہے. اب وہ اصول تو وائلیٹ کر نہیں سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شربت ڈالا اور اس بچے سے پوچھا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان سرداروں سے شروع کر لوں. یہاں تک ٹھیک ہے. اگر ہمارا آج کا کوئی بچہ ہوتا, 10 سالہ بچہ تھا, وہ کیا کرتا؟ صحیح بتائیں, وہ کیا کرتا؟ میرا یہ خیال ہے کہ وہ بچہ شرما جاتا, کہتا بس یہ کرتا, اس کو جواب ہی نہ آتا سب سے پہلے. تو پھر اگر بہت ہوتا تو وہ جواب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہیں, وہ کہتا بس ٹھیک ہے. اگر کوئی بڑے ہمت والا ہوتا تو جواب دے دیتا, کہتا ٹھیک ہے. اس بچے نے پتہ ہے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ نہیں, میری طرف سے اجازت نہیں ہے. پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ میرے لیے اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہوگی ساری زندگی کہ میں آئی واز دا فرسٹ ون جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز پینے کے لیے دی. اب سوچیں اس بات پہ. اب اس واقعے میں نا بہت سے لیسنز ہیں. پہلا لیسن پتہ ہے کیا ہے؟ کہ یہ بچہ یہاں کیا کر رہا تھا. اگر ہماری کوئی محفل ہو, مرد حضرات مسجد جاتے ہیں, جانتے ہیں, تو مسجد میں جو بچہ اگر پہلی صف میں کھڑا ہو جائے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ وہ نکال کے پیچھے کرتے ہیں. بھائی تم تو جاؤ نا, تم یہاں کیا کر رہے ہو, یہ تو بارش لوگوں کی جگہ ہے, پیچھے ہٹ جاؤ, نکال کے پیچھے. دوسری صف جاتا ہے تو جب وہاں لوگ اکٹھے ہونے لگتے ہیں تو اس سے بھی نکال کے پیچھے کر دیتے ہیں. تو ہمارے ہاں بچوں کی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے پہلی صف میں, بچوں کی تو کسی امپورٹنٹ میٹنگ میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا. اور اس طرح بچے میچور نہیں ہوتے. بچے میچور ہوتے ہیں جب آپ ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں, جب وہ بڑوں کے ساتھ رہتے ہیں. یہ پہلا لیسن ہے اس میں. دوسرا لیسن, یہ کتنا انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ لیسن ہے کہ وہ بچہ آرگیو کر پایا, جواب دے پایا. میں نے آپ کو بتایا آج کا ہمارا بچہ تو شاید یہ بھی نہ کر پاتا. تیسرا لیسن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ انہوں نے اس بچے سے پوچھنا صحیح سمجھا. میں سمجھتا ہوں کہ آج میں نے اتنی بار ایسا ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ ایک شخص سے ملتے ہیں اور اس شخص کے ساتھ ایک بچہ ہے, آپ اس شخص سے ہاتھ ملاتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں. آپ نے کتنی بار دیکھا ہے کہ کوئی اس بچے سے ہاتھ ملائے, اور آپ نے یہ کتنی بار دیکھا ہے کہ وہ شخص اس بچے کے لیول پہ جا کے اور اس کے ساتھ ہاتھ ملائے تاکہ اس کے لیول پہ ہو جائے. شاید آپ نے بہت کم دیکھا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا. تو میرا سیکنڈ پوائنٹ, آپ نے بچے کی جو عزت نفس ہے, سقط النفس, عزت نفس, خودی, سیلف اسٹیم, آپ کا کام ہے اس کو بڑھائے رکھیں تاکہ وہ کسی قسم کی غلط چیزوں میں نہ پڑے. آپ کو پتہ ہے بچے سگریٹ کیوں پیتے ہیں؟ کبھی سوچا کیا بچوں کو واقعی اپنے اندر دھواں لینا اچھا لگتا ہے؟ نہیں. کیا بچوں کو اس سگریٹ سے وہی بو نہیں آتی جو ہمیں آتی ہے؟ آتی ہے. وہ سگریٹ اس لیے پیتے ہیں کہ وہ سگریٹ کا کش لگا کے اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں بڑا ہو گیا ہوں, اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میری بھی اب کوئی سے ہے, میری کوئی طاقت ہے, میری کوئی بات سنتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے بچے بچیاں
آج کل کم عمری میں عشق معشوقی میں کیوں پڑتے ہیں؟ کیونکہ جب وہ اپنی تعریف پہلی بار کسی سے سنتے ہیں تو ان کے کانوں کو وہ میوزک کی طرح اچھا لگتا ہے, کیونکہ وہ تعریف کے بھوکے ہوتے ہیں. کیونکہ ان کے ماں باپ تو ان کو ہر وقت برا بھلا کہتے رہتے ہیں, ڈانٹتے ڈپٹتے رہتے ہیں, یہ کام چور ہے, یہ ہے, یہ وہ ہے. اور یہ کب سے شروع کر دیتے ہیں؟ پھر بتا رہا ہوں, یہ کم عمری سے 4-5 سال کے بچے کے ساتھ یہ والا معاملہ ہوتا ہے. ہر وقت یہ پڑھتا نہیں ہے, یہ نہیں کرتا, یہ نہیں کرتا, اپنی طرف سے کچھ نہ کیا اور خود. اور آف کورس اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں تو آپ کو بہت کچھ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے اپنے گھر میں کرنے کے لیے, یہ ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہے. سو یہ میرا سیکنڈ پوائنٹ تھا. سیکنڈ پوائنٹ کلیئر ہو گیا؟ آواز نہیں آئی, جزاک اللہ. تھرڈ پوائنٹ میں نے آپ کو کہا عقلیہ, آسان ASAN. عقلیہ is concepts. عقلیہ is anything that you transfer or transmit to your child through the brain, یعنی cognitive طریقے سے, سمجھا کے, پڑھا کے, بول کے, دکھا کے. اب آپ نے سوچنا ہے, اس میں بھی آپ نے پہلے تو یہ سوچنا ہے کہ سب سے ضروری علم کون سا ہے, سب سے ضروری کانسیپٹس اور مفاہیم کون سے ہیں جو کہ آپ, سب سے امپورٹنٹ فہم کون سا ہے جو آپ اپنے بچے کو دینا چاہتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ یونیورسٹی کا علم ضروری نہیں ہے, اسکول کالج کا, یہ نہیں, میں بالکل ہے ضروری, لیکن یہ سمجھ جائیں کہ سب سے ضروری کون سا ہے. سب سے ضروری وہ علم ہے جو کہ آپ کی زندگی کو محفوظ کرتا ہے, جو کہ آپ کی آخرت کو محفوظ کرتا ہے. اور وہ علم ہے, اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو اجل کا کانسیپٹ, کہ زندگی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بزدلی کر کے, جھوٹ بول کے, فریب کر کے, دھوکہ کر کے اپنی زندگی کو 1 منٹ بھی بڑھا لیں. یہ نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا کانسیپٹ ہے, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں. اسی طریقے سے رزق کا کانسیپٹ, آپ اپنے بچے کو رزق سمجھا دیں, اس کے دماغ میں یہ ڈال دیں کہ تم جو بھی کر لو, تمہارا رزق بڑھ نہیں سکتا. تم چوری کر کے, جھوٹ بول کے, چیٹنگ کر کے, ایک برے سیاستدان بن کے تم اس سے اپنا رزق بڑھا نہیں سکتے. اور آف کورس پیرنٹس کے ذہن میں ایک دم فکر آ جاتی ہے کہ اگر ہم نے بچوں کو یہ سمجھا دیا تو وہ پڑھیں گے نہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ نے اس کو بتانا ہے تم نے پڑھنا اس لیے کیونکہ یہ فرض ہے, تم سے پوچھا جائے گا. تعلیم حاصل کرنا اور رزق کی کوشش کرنا فرض ہے. یعنی تم نے گھر سے نکلنا ہے, لیکن گھر سے نکل کے تم نے چوری نہیں کرنی, محنت کرنی ہے. یہ رزق کا کانسیپٹ ہے. یہ کانسیپٹس آپ نے اس کو سب سے پہلے دینے ہیں. اور توکل کا کانسیپٹ کہ جو کچھ کرتا ہے, آج آپ 100 لوگوں سے پوچھیں, 100 مسلمانوں سے کہ جی کون زیادہ طاقتور ہے, تو آپ کو سارے مسلمان, زیادہ مسلمان یہ کہتے نظر آتے ہیں جی امریکہ کے پاس وہ والا میزائل ہے, اسرائیل کے پاس یہ ہے. اور جو اپنی چیزیں سچ مچ ہیں, جن کو دیکھ لیا, یعنی یہ دیکھ لیا کہ افغانستان میں امریکہ 41 ممالک کی فوج کے ساتھ مل کے 20 سال لگا کے $2 ٹریلین لگا کے ان چند ہزار مجاہدین کو نہیں ہرا سکا, پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار ہم نہیں لڑ سکتے. انہوں نے دیکھ لیا کہ غزہ کے اندر, جو کہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری سے 3 گنا چھوٹا علاقہ ہے, اس کے اندر غزہ, اس کے اندر 2 سال کے قریب ہو گئے. اسرائیل جس کو وہ سمجھتے تھے کہ کوئی انونسیبل فوج ہے, وہ امریکہ کی سپورٹ سے امریکہ کے $23 ٹریلین ان 2 سال میں آئے. پوری دنیا کے ممالک نے, جرمنی نے, برطانیہ نے ان کی مدد کی, لیکن وہ غزہ کے ان چند مجاہدین سے اپنے 250 یرغمالیوں میں سے ایک بھی نہیں لے سکے, ایک بھی لے ہی نہیں سکے. لیکن پھر بھی کیونکہ ان کا توکل ختم ہو گیا, ان کا توکل ڈیولپ نہیں کیا گیا. ان کو یہ نہیں سمجھایا گیا کہ دیکھیں جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کی ذات کرتی ہے. ہاں آپ نے محنت کرنی ہے, ہاں آپ نے تیاری کرنی ہے, ہاں آپ نے فزیکل مینز بنانے ہیں, لیکن سب کچھ بنانے کے بعد پھر فائنلی آپ نے کیا کہنا ہے, میں اس کی وجہ سے جیتوں گا یا میں اس کی وجہ سے جیتوں گا, میں اس کی وجہ سے جیتوں گا. تو یہ پھر اسی طریقے سے اس عقلیہ ڈیولپ کرنے میں یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے ایز پیرنٹس کہ آپ اپنے بچوں کو لائف سکلز سکھائیں, سروائیول سکلز سکھائیں. آپ نے وہ احادیث دیکھی ہوں گی جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سوئمنگ سکھانے کی, تیر اندازی یا شوٹنگ سکھانے کی, ایروز بھی شوٹ کیے جاتے ہیں. تو آج تیر اندازی نہیں, آج شوٹنگ ہے, نشانہ بازی.
یہ سکھانے کی بات کر رہے ہیں. گھڑ سواری, آج گھڑ سواری سے زیادہ ڈرائیونگ ہے. ان کو ڈرائیونگ سکھانی ہے, ان کو بتانا ہے کہ کیسے وہیکلز کو کنٹرول کیا جاتا ہے. یہ ہماری ایز پیرنٹس ذمہ داری ہے, اور یہ آپ نے خود کرنا ہے. یہ آپ نے آؤٹ سورس نہیں کرنا, یہ آپ نے دوستوں پہ نہیں چھوڑنا, ان کے دوستوں پہ کہ یہ وہ کر لیں گے. یہ آپ کا کام ہے, آپ نے ان کو لے کے جانا ہے. کتنے پیرنٹس نے یہ ایفرٹ کیا کہ وہ اپنے بچے کو سوئمنگ سکھائیں؟ ہاتھ کھڑا کریں گے. کتنے پیرنٹس نے یہ ایفرٹ کیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سوئمنگ سکھائیں؟ مجھے بڑے کم ہاتھ نظر آ رہے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. کتنے پیرنٹس نے کوشش کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو شوٹنگ پہ, چاہے ایروز کی تھی چاہے شوٹنگ رینج تھی, اس پہ لے کے جائیں؟ مجھے بڑے کم ہاتھ نظر آ رہے ہیں, بہت کم. آپ خود دیکھ لیں, چند ہاتھ نظر آ رہے ہیں. کتنے پیرنٹس نے اپنے بچوں کو بلوغت کے ساتھ 12-13 سال کی عمر میں, 14 سال کی عمر میں ڈرائیونگ سکھائی ہے؟ آپ گاڑی نہ دیں اس کو, لیکن آپ اس کو یہ اسکل سکھائیں. دس از این ایمرجنسی اسکل. اگر ہم پہ کل کو خدا نہ کرے غزہ جیسی ایمرجنسی بنتی ہے, ہمیں ضرورت نہیں ہوگی کہ ہمارے بالغ بچے 14, 15, 16 سال کے ان کو ڈرائیونگ آتی ہو. ہمیں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے, ہمیں یہ سکھانا ہے. پھر آپ نے ان کو, میں نے کہا, لائف اسکل سکھانے ہیں ہمارے بچوں کو. یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. ان کو کوکنگ آنی چاہیے, ان کو سروائیول کی چیزیں آنی چاہیے. دس آر ریسپانسبلٹی. اور پھر اسی طریقے سے آپ نے ان کو STEM سکھانا ہے. سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, میتھس, یہ آپ نے سکھانا ہے. اور اگر آپ نہیں سکھا پا رہے تو ٹھیک ہے, آپ اس کو آؤٹ سورس کرتے ہیں, تو آپ ٹیچر کے حوالے کرتے ہیں, اسکول کے حوالے کرتے ہیں. لیکن آپ نے ذمہ داری آؤٹ سورس نہیں کرنی ہے کہ آپ نے بچہ اسکول میں ڈال دیا اور 10 سال بعد جا کے رزلٹ جب ملا تو آپ کو پتا لگا کہ اسکول میں کیا ہو رہا تھا. نہیں, یہ آپ نے نہیں کرنا. اور میں یہاں ایک چھوٹی سی اور بات کر دوں, کیونکہ جو بہن بھائی یہاں بیٹھے ہیں سارے مجھے لگتا ہے میرے جیسے بیک گراؤنڈ کے یہ ہیں, کہ خدا کے لیے اسکول کی چوائس, اسکول کی سلیکشن آپ کے بچوں کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہے. آپ مانیں یا نہ مانیں, میرے بچے اب یونیورسٹی جا رہے ہیں, مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ وہ فیصلہ تھا. آپ کے بچے کے دوست وہاں سے طے پائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستوں کے بارے میں کیا کہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ایک انسان اپنے دوست کے دین پر ہے. یعنی آپ جب اسکول جا رہے ہیں, سلیکٹ کر رہے ہیں, تو آپ اپنے بچے کا دین سلیکٹ کر رہے ہیں, کیونکہ وہاں پہ جیسے بچے آتے ہیں ویسا ہی اس کا دین ہوگا. اور اس کا میں آسان فارمولہ بھی بتا دوں, آپ نے اپنے بچے کے لیے وہ اسکول سلیکٹ کرنا ہے جس کا ماحول آپ کے گھر کے ماحول کی طرح ہو. اگر آپ وہاں جاتے ہیں اور آپ کو اپنا آپ اجنبی فیل ہوتا ہے, ان لوگوں کے ڈریس دیکھ کے, ان کی زبان دیکھ کے, ان کی آرٹیفیشیلٹی دیکھ کے, مت ڈالیں اپنے بچے کو وہاں. اور یہ آپ کے بچے کے عزت نفس کو بھی کم کرے گا. اگر آپ نے اپنے بچوں کو چھٹیوں میں دبئی اور امریکہ اور یورپ لے کے نہیں جانا اور ایسے اسکول بھیج رہے ہیں جہاں پہ کہ ہر دوسرا بچہ وہاں جاتا ہے, یہ آپ کے بچے کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے, اس کی دماغی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. اگر آپ نے اپنے بچے کو آئی فون لے کے نہیں دینا 15 سال کی عمر میں, تو اپنے بچے کو اسکول میں نہ ڈالیں جہاں پہ ہر بچے کے پاس آئی فون اور سیمسنگ کا نیا فون ہے. یہ ہو گئی سیکنڈ لاسٹ بات. یہ سمجھ آ گئی؟ جزاک اللہ. آخری بات, نفسیہ. عقلیہ بھی ڈیولپ کر دیا, نفسیہ ڈیولپ کرنا بہت مشکل کام ہے, اور نفسیہ کو سمجھنا بھی ذرا مشکل بات ہے کہ میں نفسیہ کو کیسے سمجھاؤں. نفسیہ, مجھے آپ یہ بتائیں, لیٹ سے آپ نے کسی کو ڈرائیونگ سکھانی ہے, کوئی بندہ آپ اس کو ڈرائیونگ سکھانا چاہتے ہیں, کیا آپ اس کو ایک کتاب دے دیں کہ یہ ڈرائیونگ کے اصول ہیں, اور وہ 5 دن لگا کے اس کتاب کو یاد کر لے, حفظ کر لے, اس کو پوری یاد ہو گئی ہے کہ پہلا گیئر یہ ہے, دوسرا گیئر یہ ہے, ایکسلریٹر یہ ہے, کلچ یہ ہے, اسٹیئرنگ یہ, انڈیکیٹر, سب یاد ہو گیا. اب آپ اس کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھائیں تو وہ ڈرائیونگ کر سکے گا؟ بتائیں, کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا, ایکسیڈنٹ کر دے گا. آپ اس کو بٹھا دیں اور اس کو گھنٹہ دے دیں, کیا وہ ڈرائیونگ کر سکے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ گھنٹے میں بھی کر سکے گا. اور اگر گھنٹے میں کرے گا تو بہت سلو کرے گا, بہت سوچ کے سوچے گا گیئر کدھر ہے, ہاں ادھر ہے, پہلا گیئر ایسے لگاتے ہیں, سٹارٹ کرنی ہے, چابی دبانی ہے, بٹن دبانا ہے, سب کچھ سوچ کے, اس حد تک کہ بریک بھی سوچ کے لگائے گا. اور شاید سوچتے سوچتے وہ کسی کے اوپر چڑھا دے خدا نہ خواستہ, کیونکہ وہ ابھی سوچ رہا ہے کہ اچھا بریک کدھر ہے. لیکن جب یہی بندہ 1 مہینہ, 2 مہینے, 1 سال گاڑی چلا لیتا ہے, تو پھر یہ سوچ کے فیصلے کرتا ہے؟ نہیں نا. پھر یہ سوچتا ہے کہ بریک کدھر ہے, پھر یہ دیکھتا ہے نیچے کہ بریک کون سی والی ہے, گاڑی کون سے گیئر میں ہے, نہیں. پھر یہ کبھی ہاتھ چھوڑ کے چلاتا ہے, کبھی ایک ہاتھ میں برگر پکڑا ہوتا ہے, دوسرے ہاتھ میں فون پکڑا ہوتا ہے, اجازت نہیں ہے, کرنا نہیں چاہیے, لیکن وہ ایسے کر رہا ہوتا ہے. کبھی شیشے نیچے اوپر, کسی چیز سے اس کو فرق نہیں پڑتا. کیا ڈیولپ ہوا؟
اس کے دماغ کے اندر کچھ پیٹرنز ڈیولپ ہو گئے ہیں, ریپیٹیٹو ایکشن سے کچھ پیٹرنز ڈیولپ ہوئے ہیں, اور اب اس کو ڈسیژن لینے کے لیے اپنے عقلیہ کے ڈیٹا بیس, عقلیہ میں ایک ڈیٹا بیس ہے کہ جب بندہ کوئی سامنے آئے تو کیا کرنا ہے, بریک دبانی ہے. اب اس کو ریفر نہیں کرنا پڑتا, اس ریفر کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, اور اس کو ٹائم نہیں لگانا پڑتا, بلکہ اٹ کمز نیچرلی. یہ بائی پاس ہو گیا, یہ اب خود سے ہو رہا ہے. یہ مثال میں نے دی ہے آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے. اس بندے کا نفسیہ ڈیولپ ہو گیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اس کے لیے بھی آپ کو ایک مثال دوں گا. آپ نے کتنے مسلمان ایسے دیکھے ہیں یا آپ سوچ سکتے ہیں جو کہ سور کا گوشت کھانے کے شوقین ہو؟ کتنے؟ نہیں سوچ سکتے نا. بلکہ ہم تو وہ قوم ہے, میری جنریشن تو وہ ہے کہ جب ہم یہ لفظ خنزیر جو کہ قرآن میں ہے, جب ہم یہ بولتے تھے تو ہمیں کہتے تھے بھئی 40 دن کے لیے تمہارا ایمان. اچھا, شاید یہ سگنل تھا مجھے بتانے کے لیے کہ وقت ختم ہو رہا ہے. تو خنزیر کے بارے میں تو ہم میں سے نا کوئی نہیں ایسا جس کو یہ شوق ہو. کتنے لوگ ہیں جن کو گھر میں خنزیر پالنے کا شوق ہوگا؟ کسی کو بھی نہیں. آپ کو کتا پالنے کا ہوگا لیکن خنزیر کا نہیں. اچھا, تو قرآن میں خنزیر کی ممانعت آئی ہے. آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب کیسی بات کر رہے ہیں. یہ ہو گیا خنزیر. اس کے مقابلے میں آپ کے خیال میں پاکستان میں اس وقت کتنے لوگ ربا میں, ربا جو کہ سود انٹرسٹ کو کہتے ہیں, کتنے لوگ اس میں کسی نہ کسی طریقے سے ملوث ہوں گے؟ تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں؟ زیادہ ہے نا. کیا ربا کی ممانعت نہیں آئی؟ کیا اس سے زیادہ سخت الفاظ میں نہیں آئی؟ مسئلہ کیا ہے سمجھ لیں اس بات کو, تو آپ کو نفسیہ سمجھ میں آ جائے گا. خنزیر سے جو ہماری نفرت ہے وہ نفسیہ لیول پہ ہے. ہمارا نفسیہ ڈیولپ ہو گیا ہے, ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں کچھ ہوتا ہے. لیکن ربا سے اور کچھ پیارے پیارے حرام ہیں, بڑے پیارے پیارے حرام جن کو کرنے کا دل چاہتا ہے, ان کے بارے میں ہمارا نفسیہ ڈیولپ نہیں ہوا. عقلیہ سے ہمیں پتہ ہے. آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھیں وہ کہے گا جی ربا حرام, ڈیٹا بیس میں دیکھے گا کہے گا حرام. آپ اس سے پوچھیں نماز پڑھنا فرض, 5 وقت فرض. آپ اس سے پوچھیں روزہ رکھنا فرض, نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا, اس کا دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا صبح اٹھنے کا, دل چاہتا ہے یا نہیں وضو کرنے کا, دل چاہتا ہے یا نہیں مسجد جانے کا. That's another story. کیوں؟ اس کا نفسیہ ڈیولپ نہیں ہوا. پیرنٹس کا کام ہے کہ بچوں کی یہ جو چوائسز ہیں, یہ جو لائکس ہیں, ان کو انگلش میں انکلینیشنز یا پری ڈسپوزیشن کہتے ہیں, عربی میں اور اردو میں میول کہتے ہیں. میول مائل ہونے سے نکلا ہے. آپ کا کام ہے کہ اپنے بچے کو مائل کریں نماز کی طرف. جس طرح آپ نے اور معاشرے نے مل کے اس کو خنزیر سے دور مائل کیا ہے, اسی طریقے سے آپ نے اور معاشرے نے مل کے بہت آسانی سے اس کو ربا سے بھی دور مائل کر سکتے ہیں. اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ ربا کے دنیا میں کیا نقصانات ہیں تو ہم کبھی اس کے قریب نہ جائیں, اور ہمیں پتہ چل جائے کہ آخرت میں کیا نقصانات ہیں تو ہم اس بارے میں سوچیں بھی نہیں. لیکن اس کے لیے آپ نے اس کی انکلینیشن ڈیولپ کرنی ہے. یہ نفسیہ ہے. آپ اس کو ریگولرلی اٹھاتے ہیں نماز کے لیے, وہ آپ کو دیکھتا ہے نماز پڑھتے ہوئے, آپ کے گھر میں یہ والی گفتگو ہوتی ہے, آپ کے گھر میں ویلیو کیا جاتا ہے ان چیزوں کو. آپ کے گھر میں ڈسکشن یہ نہیں ہوتی کہ اس فلانے کو دیکھا ہے کتنی بڑی گاڑی خرید لی ہے. آپ کے گھر میں دیکھا ہے, آپ کے گھر میں ڈسکشن ہوتی ہے وہ ہمارے گھر میں جو کام کرنے والی خاتون آتی ہیں ان کو بڑی سخت ضرورت تھی پیسوں کی, لیکن دیکھو ماشاءاللہ انہوں نے سود پہ پیسے نہیں لیے, انہوں نے ہم سے مانگ لیے, اپنے رشتہ داروں سے مانگ لیے, لیکن جا کے بینک سے پیسے نہیں لیے. یہاں سے آپ کے بچے کے میول ڈیولپ ہوتے ہیں کہ اچھا یہ کوئی اتنی بری بات ہے کہ اگر سود لیا جائے, یہ کوئی اتنی بڑی بات ہے کہ اگر کوئی اس کو ریزسٹ کر لے. دس از دا وے. تو اگین ٹو ریپ اٹ اپ, میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ پیرنٹنگ کرنا ایک فرض ہے, ون آف دا بگیسٹ چیلنجز. میں نے آپ کو دوسری چیز بتائی
کہ پیرنٹنگ کا نالج کو حاصل کرنے سے شرمانا نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس کے لیے کچھ ٹائم دینا ہے، محنت کرنی ہے، کیونکہ ہماری اور ہمارے پیرنٹس کی ریالٹی فرق تھی. آج چیلنجز بہت زیادہ ہیں. آج ہمارا بچہ گھر میں بیٹھ کے دنیا کے دوسرے کونے میں کسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، باتیں کر رہا ہے، کیا باتیں کر رہا ہے، کیا شیئر کر رہا ہے، ہمیں نہیں پتا. ایسا پہلے کبھی بھی نہیں تھا. پوری ہسٹری میں ایسا نہیں تھا. انسان جو ہے نا بس آپس میں جو بات کر رہے ہوتے تھے، بات وہی ہوتی تھی. دنیا کے کسی اور کونے میں جو بات ہو رہی ہے وہ آپ اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو سکتے تھے. اور تیسری بات میں نے آپ کو بتائی کہ آپ کو ایک فریم ورک چاہیے. آپ یاد رکھیں کہ آپ نے پیرنٹنگ میں کرنا کیا ہے. آپ نے 4 کام کرنے ہیں آسان. آپ نے عقیدہ ڈیولپ کرنا ہے، آپ نے اس کا سیلف اسٹیم پریزرو کرنا ہے، ریٹین کرنا ہے، آپ نے اس کی عقلیہ کو اسٹرینتھن کرنا ہے، اور آپ نے اس کے نفسیہ کو ڈیولپ کرنا ہے. تو یہ میری طرف سے جزاک اللہ خیر. مجھے نہیں معلوم اگر سوال و جواب کی اجازت اور ٹائم ہے تو آرگنائزرز مائکس بھی ہیں، اجازت بھی ہے. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پلیز آپ لوگوں نے سخت سوال کرنے ہیں، مشکل سوال. آپ لوگوں نے میری اس ساری بات کو چیلنج کرنا ہے. آپ نے بات یہاں سے شروع کی ہے، ڈاکٹر صاحب آپ نے تو گپ لگائی ہے، پھر مزہ آئے گا، پھر ڈسکشن ہوگی، پھر مجھے پتہ لگے گا کہ آپ واقعی سن رہے تھے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ نے جو اس فریم ورک کی بات کی ہے آسان، تو اگر ہم ایز اے پیرنٹ سیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسے پیرنٹنگ کیسے کی جاتی ہے، اور اس فریم ورک کو مد نظر رکھتے ہوئے ان پوائنٹس کو ہم کیسے امپلیمنٹ کریں ایج وائز اپنے بچوں کے اوپر، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ کیا کوئی پلیٹ فارم ہے جس کو، یا ایکسیسیبلٹی ہے کہ ہم ڈائریکٹ آپ سے رہنمائی حاصل کریں، گائیڈنس حاصل کریں؟ جزاک اللہ خیر. تو مجھے اچھا نہیں لگتا اپنی کسی چیز کو مارکیٹ کرنا، اور ویسے بھی جو میں بات کرنے لگا وہ مفت کی چیز ہے، پیسوں کی نہیں ہے. لیکن یوٹیوب کے اوپر ایک میرا چینل ہے مائنڈ سیوز کے نام سے. اس چینل کے اوپر 10 ماڈیولز کا فری 10 لیکچرز کا فری پیرنٹنگ کورس پڑا ہوا ہے. اس کورس کے اندر یہ جتنی ڈسکشن میں نے کی ہے اور اس سے بھی زیادہ ڈیٹیل میں ہے. 9 اس کے ماڈیولز جو ہیں اس ساری ڈسکشن کو ایکسپلین کر رہے ہیں جو میں نے کی ہے, اور آخری ماڈیول پھر پریکٹیکل سجیشنز دے رہا ہے ایج وائز. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کا بچہ 4 سال کا ہے اور وہ کھانا نہیں کھاتا, صرف چپس کھاتا ہے, تو پھر کیا کرنا ہے. اگر آپ کا بچہ 15 سال کا ہے اور شاید کسی لڑکی کے چکر میں ہے تو تب کیا کرنا ہے. یہ ساری ڈسکشن اس کے اندر موجود ہے آخری ماڈیول میں. اور اس میں ہر ماڈیول کے ساتھ ایک ریڈنگ مٹیریل بھی ہے, اور اس میں ہر ماڈیول کے ساتھ ایک کوئز بھی ہے گوگل کا, جس پہ آپ جا کے وہ کوئز فل کرتے ہیں اور آپ کا رزلٹ پتہ لگ جاتا ہے. سو ہم نے اپنی طرف سے ایک کام کیا ہوا, آپ گوگل کریں گے, اور اس کا نام انفینٹ پیرنٹنگ ہے. تو یہ جتنی میں نے ڈسکشن کی ہے میں انفینٹ پیرنٹنگ کے نام سے کرتا ہوں. جی جزاک اللہ خیر. وہاں سے ایک سوال ہے, اگر وہاں مائک پہنچا دیا جائے, اگر کسی اور کے پاس آلریڈی نہیں ہے تو. یہ مائک یہاں پہ ہے, ان کو چاہیے. اچھا یہاں سے اتنی دیر ہم ایک سوال لیتے ہیں, آپ کے پاس مائک آ رہا ہے. جی السلام علیکم. بہت انسپائریشنل باتیں تھیں آپ کی. کچھ تھوڑے سے پوائنٹس ہیں میں نے پک کیے ہیں آپ کی اس سے. دیکھیں, پیرنٹنگ سے پہلے میرج ہے. واٹ از دا میننگ اینڈ واٹ از دا پرپز آف میرج. کیونکہ ہم اگر یہ کانسیپٹ اپنے بچوں کو میرج کے حوالے سے نہیں سکھائیں گے تو آگے ہم کس طرح کی جنریشن لائیں گے. ٹھیک ہے, آج ہمارے گھروں میں صلاح الدین ایوبی نہیں پیدا ہو رہے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں پیدا ہو رہے, جبکہ آپ کی میڈیکل سائنسز کہتی ہے کہ جینیٹک انجینئرنگ میں آپ برین چائلڈ پیدا کر سکتے ہیں, کہ آپ جس طرح کا بچہ چاہیں پیدا کر سکتے ہیں. اور سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, کہ وہی اللہ ہے جو کریٹ کرتا ہے ماں کی رحم کے اندر کیف یشاء, جس طرح چاہے. تو آج جو ہے ہماری پیرنٹنگ کا جو ہے, اس سے پہلے جو سٹیپ ہے what is the meaning and what is the purpose of marriage. کیونکہ آج آپ دیکھیں کہ ایوری ڈے 100 خلا کے کیسز جو ہیں وہ پر ڈے فائل ہو رہے ہیں. سعودی عربیہ جس کو بہت انسپائر کیا, ایوری 7 منٹ میں ایک طلاق ہو رہی ہے. تو آج آپ کی جو ٹائم لائن ہے ریلیشن مینجمنٹ کی, جو ایک ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے, اس ٹائم لائن کی منیمم جو ٹائم لائن ہے اس 3 months. تو آپ پیرنٹنگ کی بات کر رہے ہیں, اور اس سے جو پہلے والا سٹیپ ہے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. جزاک اللہ خیر. بہت ہی پرٹیننٹ سوال. پہلے تو میں بتا دوں کہ جو میں نے ابھی جس لنک کا بتایا ہے اس کے اندر ایک ماڈیول پورا اس بات پہ ہے whom to marry, شادی کس سے کرنی ہے. اور
اگر میں آپ کو بتاؤں, ڈاکٹر صاحب نے نام لیا صلاح الدین ایوبی کا. صلاح الدین ایوبی کے والد صاحب نجم الدین ایوبی, جس وقت ان کی شادی کرنے کا وقت آیا تو ان کے پاس بہت سارے بڑے ہائی کلاس رشتے آئے, خواتین کے, جو کہ کوئی شہزادی ہے اور کوئی کیا ہے کوئی کیا, اور وہ سب کو ریجیکٹ کرتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے وہ ریجیکٹ کیا کر کے, کیسے, کیا کہہ کے کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے میں نے اس خاتون سے شادی کرنی ہے جو کہ اس مرد کو جنم دے جو کہ فلسطین کو آزاد کرائے. تکبیر, اللہ اکبر. تو یہ جو پوائنٹ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اور ہم نے پھر اس کے لیے ایک پورا میرج فریم ورک بھی ڈیولپ کیا ہے. وہ ابھی یوٹیوب پہ نہیں ہے, لیکن واقعی دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ کہ ہم شادی کرتے وقت ہمارے ذہن میں صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اپنے لیے بیوی ڈھونڈ رہا ہوں. ہمارے لیے, لڑکے لڑکی دونوں کو کہہ رہا ہوں, ہمارے لیے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے بچوں کے لیے ماں اور باپ ڈھونڈ رہا ہوں. تو جیسا ماں اور باپ آپ کو اپنے بچوں کے لیے چاہیے, that should actually play a huge role in your selection criteria. So اتنا, اور باقی انشاءاللہ پھر اس ٹاپک پہ اگر ڈیٹیل میں بات ہوئی تو کریں گے. جی اب وہاں سے. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ کیا میں اپنے بچوں کو معاشرے کے حوالے کیے بغیر معاشرے میں سروائیو کرنا سکھا سکتی ہوں؟ اچھا, جزاک اللہ. اور آئی تھنک آپ کے سوال کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ ہے ہوم اسکولنگ کا. جی, کیونکہ میں ہوم اسکول کرتی ہوں اپنے بچوں. اچھا, آئی گاٹ اٹ. دیکھیں ایسا ہے, مجھ سے اکثر یہ سوال ہوتا ہے, میں نے کچھ ٹائم اپنے بچوں کو ہوم اسکول بھی کیا ہے, یہ تجربہ بھی کیا. کچھ پیرنٹس کا بہت پازیٹیو تجربہ ہے اور بڑی اچھی کاوش ہے اور میں اس کے حق میں ہوں. لیکن آپ نے, خیر یہ آپ کا سوال نہیں ہے, لیکن میں پہلے یہ کہہ دوں کہ ان پیرنٹس نے ہوم اسکولنگ کرنی ہے جو اس بات کی ایبلٹی رکھتے ہیں. اگر آپ نے 2 جماعتیں پڑھی ہیں, آپ کی بیوی نے 1 جماعت پڑھی ہے, اور پھر آپ ہوم اسکولنگ کرنے کی کوشش کریں گے تو اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ڈیفیکلٹ. However, اور اگر اسی طرح اگر آپ جو ہیں 24 گھنٹے مصروف رہتے ہیں کیونکہ آپ ایک کمپنی کے سی ای او ہیں اور آپ کی بیگم بھی جو ہے نا کوئی بہت زیادہ مصروف خاتون ہیں, جاب کرتی ہیں, سب کچھ, تو پھر بھی شاید نہ ہو پائے. تو یہ اس کو دیکھنا ہوگا. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ پاکستان میں یہ ریالٹی نہیں ہے. اگر میں جب باہر رہتا تھا تو اپنے بچوں کا پورا معاشرہ میں تھا, میں اور میرا گھر, اور وہ چند رشتہ دار یا لوگ جن کو ہم وزٹ کرتے تھے, اور وہ بھی ہم کہیں مہینے 2 مہینے یا عید پہ وزٹ کرتے تھے. پاکستان کی ریالٹی یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے بچے ہر وقت معاشرے میں رہتے ہیں. ہمارے بچوں کے 2 4 6 پھوپھی ماموں چچا ہیں, ان کے اپنے 4 4 3 3 بچے ہیں. بچے کم ہونے لگ گئے لیکن ابھی بھی پاکستان میں آن ایوریج 2 3 4 سے تو نیچے نہیں آئے. اسی طریقے سے محلہ ہے, محلہ بھی بچوں سے بھرا ہوا ہے. مسجد ہے, جب ذرا سے بڑے ہوں گے لڑکا خاص طور پہ مسجد جائے گا, وہاں پہ بھی. تو ہمارا معاشرے کا ایسا ایشو نہیں ہے. تو اگر آپ ہوم اسکول کر رہی ہیں اور یہ آپ کو لگتا ہے, اسی طریقے سے اگر آپ کو یہ لگتا ہے لیٹ سے آپ اسلام آباد جیسی جگہ پہ رہتی ہیں, بہت سے رشتہ دار نہیں ہیں, ذرا ڈسکنیکٹڈ ہیں, تو پھر آپ ہوم اسکولنگ کرتے ہوئے اپنے بچے کو مختلف کلبز میں ڈالتی ہیں. سو آپ بچے کو فٹ بال کلب میں ڈال دیں گی, آپ بچے کو کراٹے کلب میں ڈال دیں گی, وہاں پہ پھر اس کی ایک محفل بنے گی. آپ بچے کو مسجد کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گی. آپ بچے کو اسلامی پروگرام بہت سارے چل رہے ہیں, جیسے مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب کا البرہان کا ایک پروگرام ہے, اس کے اندر آپ بیٹے کو ڈال دیں گی. آپ بیٹی کو جو ہے نا الہدا کے حفظ پروگرام میں شام میں ڈال دیں. تو دیر آر لاٹ آف اپرچونیٹیز. اور ایون میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ یہ سب کچھ نہ کریں اور آپ کا بچہ ادھر ایبٹ آباد ہزارہ اپنے علاقے میں پل رہا ہے تو اس کو انف سوسائٹی مہیا ہے, انشاءاللہ یہ کوئی ایشو نہیں ہوگا. نیکسٹ کوشچن. جی سر, یہاں پہ اگر مائک لا دیں اور پھر وہاں پہ بہن کی طرف. ہیلو سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہاؤ ٹو بی اے گڈ پیرنٹ نا. جی جی. تو میں نے ابھی ایک مدر دیکھی جو اپنے بچے کو, وہ کچھ مستی کر رہا تھا تو اسے مارا, لائک بہت زور سے. وہ یہیں بیٹھا ہوا تھا, ابھی میں نے نوٹس کیا. تو دا پرابلم از ناٹ ود آر پیرنٹس, یا پرابلم سوسائٹی جتنے بھی پیرنٹس ہیں ان کے ساتھ نہیں ہے. پرابلم ان کی بھی تھی کہ وہ بھی کسی ایک پوائنٹ پہ بروٹلی ابیوز ہوئے تھے اپنے پیرنٹس کے تھرو. اب ہمارے یہاں سوشل میڈیا آ گیا ہے, مور اویئرنیس, مور کلچر آ گیا ہے. تو پرابلم از ناٹ کہ اگر وہ اپنے بچوں کو سائیکولوجیکلی, مینٹلی, ایموشنلی ابیوز کر رہے ہیں, انہیں یہ سکھایا جائے کہ ہاؤ ٹو بی اے گڈ ہیومن, کہ وہ کیسے ایمپتھی شو کریں, کہ وہ کیسے سمپتھی شو کریں, ناٹ ہاؤ ٹو بی اے گڈ پیرنٹ. اچھا, اٹس اے ویری گڈ کوشچن اینڈ اٹس اے سینیریو جو کہ بہت زیادہ آپ کہہ لیں ڈسکس ہوتا ہے. میرے ویوز اس پہ تھوڑے سے ٹریڈیشنل ہیں, ٹھیک ہے, میں پہلے سے بتا دوں, لیکن آپ نے تھوڑا سمجھنا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں.
اور میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو کہ آپ کو جب آپ کا بچہ 3, 5, 7, 9, 11, 13 سال کا ہوگا تو سمجھ نہیں آئے گی. لیکن جو آپ کے بچے 13 سال سے بڑے ہوں گے تو آپ کو یہ بات پھر یاد آئے گی. میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ آپ کو یہ بات یاد آئے گی. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر آج ایسے لفظ جو ہے نا ذرا زیادہ کیجولی, میں آپ کا نہیں کہہ رہا, میں جنرل ایک بات کر رہا ہوں, ذرا زیادہ کیجولی استعمال ہوتے ہیں, جیسے ابیوز, ڈپریشن, ٹھیک ہے, سائیکو. تو آنیسٹلی میں نہیں کہہ رہا کہ ہمارے پیرنٹس نے ٹھیک کیا ہے, لیکن مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہر دوسری بات پہ جوتا کھانے کو ملتا تھا امی سے, اور وہ اڑتا ہوا آتا تھا, اور بالکل ایک اس طرح کا میزائل تھا کہ آپ اس سے ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرتے تھے, ایسے لگتا تھا جیسے کہ وہ اس کا بندے کا پیچھا کر رہا ہے, اور آگے لگتا تھا اور اس جگہ لگتا تھا جہاں وہ چاہتی تھی. اسی طریقے سے بات بات پہ کان مروڑنا, یہ سارا کچھ چلتا رہتا تھا. والد صاحب نے بھی 2-3 دفعہ ضرور جوان ہونے تک پھینٹی لگائی اور دبا کے لگائی. اب میں اس کو نہیں کہہ رہا کہ آپ ایسا کریں, یہ نہیں بات, لیکن میں پہلی بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابیوز کچھ اور ہوتا ہے. تو اٹس ناٹ ریئلی ابیوز. یہ کریں نہ کریں ایک الگ ڈسکشن ہے, لیکن یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہم نے بچے کو ایک تھپڑ لگا دیا یا ہم نے بچے کو ایک چٹکی کاٹ دی, کسی کام سے منع کیا, غصے کیے, تو یہ کوئی ابیوز ہے. نو, اٹس ناٹ. میں پھر کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کریں, لیکن میں آپ کو یہ کیوں کہہ رہا ہوں, میں ایک وجہ سے کہہ رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, اور آج یہاں آتے ہوئے, پشاور سے آتے ہوئے 2.5 گھنٹے کا سفر تھا, میں اپنی مسز کے ساتھ یہ ڈسکس کر رہا تھا کہ اس حدیث کے اوپر ایک کم سے کم ایک MS تھیسس ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے ہوا ہو, مجھے نہیں پتا. وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھر کے اندر ایک لاٹھی یا چھڑی لٹکا کے رکھو. نو تھنک اباؤٹ اٹ. اگر گھر کے اندر ایک نمایاں جگہ پہ وہ چھڑی ہو جس سے کہ بچوں کو کٹ لگائی جا سکتی ہے, لگائی جائے یا نہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا, لیکن اگر وہ لٹک رہی ہو تو کیا ہوگا؟ ایک ڈیٹرنٹ ہوگا نا. یہ ڈیٹرنٹ آپ کو چاہیے, اور یہ آپ کو ابھی نہیں چاہیے 2 سال کے بچے کے ساتھ. یہ آپ کو جب وہ 15 سال کا ہوگا اور آپ کو آ کے کہے گا کہ ہاں جی میں نے آج یہ غلط کام کیا ہے, کر لو جو کرنا ہے, پھر آپ کو یاد آئے گی. اس وقت آپ یہ ڈیٹرنٹ ڈیولپ نہیں کر سکتے, اس وقت آپ نہیں کر سکتے. اگر آپ نے یہ پہلے سے ڈیولپ کیا ہے تو اس کی نوبت نہیں آئے گی. اٹس ویری امپورٹنٹ. یہ ٹریڈیشنل پیرنٹس کو سمجھ میں آتی تھی, یہاں پہ جو میری طرح کے بابے بیٹھے ہیں ان کو یہ سب سمجھ میں آتی تھی. یہ اب نئے پیرنٹس کو نہیں آ رہی سمجھ, اور ان کو یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ یہ انگریزی لفظ کے ذریعے اپنے بچوں کی پیرنٹنگ کریں, اور اس کو جو ہے نا اس اپنے بچوں کو اپنا باپ بنا دیا, اپنے بچوں کے غلام بن گئے. رسول اللہ کی حدیث ہے بائی دی وے, اس کا کچھ اور کانٹیکسٹ ہے, لیکن اس کو کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ عورتیں اپنا ماسٹر پیدا کریں گی. تھنک اباؤٹ اٹ. یعنی ماسٹر سے مراد یہ ہے کہ غلام کا ایک ماسٹر ہوتا ہے, تو یعنی عورتیں اپنا بیٹا نہیں پیدا کریں گی, اپنا ماسٹر پیدا کریں گی, یعنی وہ اس کی غلام ہوں گی. تو آج اگر آپ دیکھیں تو بہت سی عورتیں بیچاری اپنے بچوں کی غلام بنی ہوئی ہیں, اس کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش میں, اور تمام خواہشات پورے کرنے کے بعد پھر جب وہ 15, 16, 17, 18 سال کا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے آنکھیں کس کو دکھاتا ہے؟ ماں کو. سب سے پہلے ہاتھ کس پہ اٹھاتا ہے؟ ماں پہ. سب سے پہلے نافرمانی کس کی کرتا ہے؟ ماں کی. سوچیں ذرا اس بات پہ. سو اگین, میں وقت کیونکہ کم ہے, میرے اس میں کیا کہتے ہیں جو پورا آن لائن ٹریننگ ورکشاپ ہے اس کے اندر یہ ڈیٹیل میں یہ موجود ہے, لیکن آپ نے بچے کو اس طرح نہیں ریس کرنا کہ اس کے اندر پیرنٹ کا, خاص کر والد کا, اگر کوئی سنگل پیرنٹ ہے, خاتون ہے, اٹ بیکمز مور چیلنجنگ, لیکن خاص کر نارمل فیملیز میں والد کا ایک روب بہت ضروری ہے. میں اپنے بچوں کا بیسٹ فرینڈ ہوں, میرے ساتھ وہ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں, لیکن ایک روب ہے, اور یہ روب بہت ضروری ہے, ان کو پتا ہونا چاہیے. اور آپ سوچیں ذرا اس بات پہ, آپ ذرا سوچیں, کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اتنا آزاد فیل کریں کہ وہ اپنا دین بدل کے آ جائیں؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں؟ یا آپ چاہیں گے کہ نہیں, یہ میں کبھی نہیں ایکسپٹ کروں گا کہ یہ دین بدل کے آ جائے اور مجھے آ کے کہے؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی ایک دن ہمیں آ کے کہے کہ بابا میں نے ایک ہندو سے شادی کر لی ہے؟ آپ یہ چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کو ایک دن کہے کہ میں نے ایک لڑکے سے شادی کر لی ہے؟ اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو پھر آپ نے تھوڑا سا اگین اس چیز کو ٹائم بھی دینا ہے, اور آپ نے وہ ویسٹرن جو ایک پیرنٹنگ کا ڈرامہ چل رہا ہے, جس طریقے سے وہ اپنی اولادیں بڑی کر رہے ہیں, آپ نے اس کو فالو نہیں کرنا. اس کا انجام دیکھ لیں. انہوں نے تو ہمیں بہت سکھایا کہ پیرنٹنگ ایسی ہوتی ہے. اس کا انجام یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں اکیلے مرتے ہیں.
ہمارے ہاں آج کا ابھی تک الحمدللہ یہ حالات نہیں ہیں. ہم جب بوڑھے ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہمارے بچے ہوتے ہیں, وہ اپنے گھروں میں اکیلے مرتے ہیں. اس کے حالات یہ ہیں کہ جاپان میں بچوں سے زیادہ بڑوں کی نیپیاں بکتی ہیں, کیونکہ وہ بچے پیدا کرنے کے شوقین بھی نہیں رہے, یہ بھی شوق نہیں ہے کہ بچے ہوں. ہم وہ سوسائٹی نہیں ہے. تو آپ نے ان کو کیا, رسول کی اقبال کا ایک بڑا اچھا شعر ہے, اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, کیوں خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو جزاک اللہ خیر. I'm sorry مجھے ٹائم کا وہ, چلے آپ کا ایک سوال سن لیتے ہیں. جی شکریہ جی. محترم ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑی اچھے انداز میں عقیدے پہ بات ہوئی, خودی پہ بات ہوئی, عقلیہ پہ, نفسیہ پہ, سب تفصیل سے بات ہوئی. اس وقت اس حال میں پروفیسر صاحبان بھی موجود ہیں, ٹیچر بھی موجود ہیں اور پیرنٹس بھی موجود ہیں. سوال یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارا تعلیمی نظام ہے, اگر اس کا ہم جائزہ لیں, وہ ڈاکٹرز پیدا کر رہا ہے, انجینئر پیدا کر رہا ہے, سائنسسٹ پیدا کر رہا ہے, آیا اس کو ہم کمپیئر کریں اپنے پڑوسی ملک انڈیا کے ساتھ, وہاں بھی تعلیمی نظام میں یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. تو ہمارے تربیت کا نظام کا جو فقدان ہے, جو ان 4 چیزوں پہ ہم عمل نہیں ہو رہا, تو آپ کس طرح سجیسٹ کریں گے کہ ہم اس کو تربیت میں لے کے آئیں کہ یہ جو ہمارے نظام تعلیم ہے, یہاں سے تربیت نکل گئی ہے, تعلیم رہ گئی ہے, ڈگریاں رہ گئی ہیں, نمبروں کی دوڑ رہ گئی ہے, اس کو ہم کس طرح اس کے اندر لے کے آ سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. اچھا میں اب ایک بات کرنے والا ہوں. میں پہلے سے ایک ڈسکلیمر دے دوں کہ آئی ایم ناٹ سینیکل. سینیکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سب کچھ برا نظر آتا ہے, آپ سوچتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. نہیں, میں ایسا نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں بہت سا ہو سکتا ہے, ہم نے کرنا ہے. لیکن میں بات کرنے لگا جو ساؤنڈ ایسے کرے گی کہ آئی ایم سینیکل, اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو, بڑی سخت بات ہے, میرے اساتذہ بیٹھے ہیں یہاں پہ, میرے استاد بیٹھے ہیں شاہد خٹک صاحب, لیکن اگر کسی کو اس نظام تعلیم سے کبھی بھی یہ امید ہے کہ یہ وہ رجال پیدا کرے گا, وہ مرد پیدا کرے گا, وہ عورتیں پیدا کرے گا, وہ مائیں پیدا کرے گا جو کہ اسلام کہتا ہے, تو یہ امید چھوڑ دیں. ایسا نہیں ہوگا. یہ نظام اپنے آپ کو ریفارم بھی نہیں ہونے دے گا. I'm really serious. اس پہ ہم بہت ڈیٹیل بات کر سکتے ہیں سب کچھ, لیکن ایسا نہیں ہوگا. آپ کوشش کر لیں, آپ ضرور اپنی سی کوشش کریں, لیکن یہ کام اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ نے کرنا ہے. یہ نظام نہیں کرے گا, نظام نہیں چاہتا, کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس قسم کے جو آپ مسائل بتا رہے ہیں, وہ آپ کو اچھا سائنسدان بنانے میں تو انٹرسٹڈ ہوگا, لیکن وہ آپ کو ایک رجال بنانے میں کبھی بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوگا. جزاک اللہ خیر.